बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ की मौजूदगी में शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर की लड़ाई हुई, किसने बीच बचाव करवाया? बड़ी आम तफसीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। कादी फायज ईसा, जिसने इंसानी हकूक की पामालियों के अंदर और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीनने से लेकर फार्म 47 की हुकूमत बनाने तक एक बड़ा आम किरदार था, वो अब तारीख के कूड़ादान में चला गया है, निशान इबरत बना है। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है उसका एक आम किरदार है, अब उसको निशान इबरत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने बड़ा कदम उठाया है। और इसके साथ ही सेक्टर कमांडर रेंजर्स, ISI MI के अफसरान को एक आम टास्क दिया गया है। ये क्या टास्क है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है, पाकिस्तान बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के अंदर घिरा हुआ है। एक तो दहशतगर्दी का मामला है और साथ ही पाकिस्तान का जो अंदरूनी तनाजात हैं, खास तौर पर तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है। फिर बिजली के जो मसाइल हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली, गैस और अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट में कमी हुई है, मईशत इस वक्त तबाह बर्बाद हो गई है। और इस हुकूमत के पास इसका कोई सिवाय दावे करने के कोई अमली जो हल है अब वो नजर नहीं आ रहा। अब ये बाकायदा तौर पर बिजली के हवाले से असलन एक तो बड़ा अच्छा जो है वो कुछ IDPs जो है उनके साथ मुआहदे हुए हैं, वो रिव्यू किए गए हैं, उसके अंदर कोई 800 अरब रुपए की बचत आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आज रोजनामा जंग के अंदर ये खबर आई है कि वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने और वसूलियों के लिए लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लेस्को की मदद के लिए सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्सेज रेंजर्स, ISI MI और दीगर अफसरान पर मुश्तमिल डिस्को स्पोर्ट यूनिट कायम कर दिया है। जंग को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक वजारत पावर डिवीजन की तरफ से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शहद हैदर इस सपोर्ट यूनिट के डायरेक्टर, जबकि सेक्टर कमांडर सिविल आर्म्ड फोर्सेज रेंजर्स उसके शरीक डायरेक्टर होंगे, को डायरेक्टर। डेस्को सपोर्ट यूनिट के दीगर मेंबरान में FIA, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के 18 और 19 ग्रेड के अफसर, IG पंजाब की तरफ से नामजद करदा ग्रेड 18 के अफसर और कमिश्नर लाहौर की तरफ से नामजद करदा ग्रेड 18 के अफसर इसमें शामिल होंगे। दस्तावेजात बताती हैं कि डेस्को स्पोर्ट यूनिट के TORs में वसूलियों की रिकवरी में तेजी लाना, बिजली चोरी के खिलाफ प्लान तरतीब देना, इंतजामी मुदाखलत करते हुए नॉन टेक्निकल लासत में कमी, मसाइल के टेक्निकल हल में बेहतरी और उन पर अमल दरामद, कानून नाफज करने वाले इदारों और सिविल इंतजामिया के साथ इंटरफेस कायम करके इंतजामी कमियों को दूर करना और नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को इंटेलिजेंस बेस्ड सबूतों की बुनियाद पर नौकरियों से फारग करना शामिल है। अब पोजीशन ये हो गई है, आप देखें कि पाकिस्तान के सिविल इदारे इस तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके हैं कि अब उसके लिए भी MI, ISI, रेंजर्स और FIA की खिदमात लेनी पड़ रही हैं। ये बहुत बड़ा इस वक्त अलमिया है और बदकिस्मती है जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी आम खबर है और इस खबर का ताल्लुक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 26 जनवरी को पूरी हो रही है। अब असूली तौर पर हुकूमत को इसको इनिशिएट करना चाहिए था। अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के बाकायदा एक कमेटी के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है दो, उनका तकर्रर करना होता है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़े सुकून के अंदर है, चूंकि उनको फार्म 47 के जरिए जिस तरह नवाजा गया उसमें एक तो कादी फायज ईसा जिसके स्याह कारनामे तारीख के अंदर याद रखे जाएंगे वो वादे तौर पर है, और दूसरी जो बड़ी शख्सियत है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी जिसको सिर्फ इसलिए उसकी अल्ले तलल्ले रियासत पाकिस्तान बर्दाश्त करती है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे वो पल के उसने एक ऐसा मुतनाज़ इलेक्शन करवाया है जो इतना मुतनाज़ है कि आज भी पाकिस्तान के मसाइल की जो जड़ है वो ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर PTI की जो 2/3 अक्सरियत थी उसको अकलियत के अंदर तब्दील किया गया और जिन्होंने 17 नशिस्तें ली उनको हुकूमत दे दी गई। और पंजाब के अंदर एक हारी हुई फार्म 45 के मुताबिक हारी हुई खातून,
اس کو جو مار شرافت کے مقابلے میں ہار گئی تھی، لیکن اس کو فارم 47 کے ذریعے وزیر اعلیٰ چونکہ بنانا تھا، اور اب وہ تقریریں ایسے کرتی ہے کہ وہ زبردستی اس عوام کی ماں بننے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسری طرف جو مظالم ہیں ان کے وہ واضح طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف نے انیشیٹ کیا ہے، اور حکومت چونکہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، تو سکندر سلطان راجہ کو خدا حافظ کہنے کے لیے کہ یہ اب چلا جائے گھر، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے خط لکھا ہے۔ اب خط کا جو جواب ہے وہ دینا ہوتا ہے وزیر اعظم نے، چونکہ یہ پارلیمانی جو ہے وہ لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، اور دوسری طرف جو سینٹ کے اندر چونکہ یہ عمران خان نے ان کو ہدایات دی ہے اور انہوں نے بھی تاخیر کی ہے، اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو چیف الیکشن کمشنر کی مدت میں سینٹ کے اندر بھی 26 جنوری کو مکمل ہونے جا رہی ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ کو نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، تحریک انصاف ایکٹیو ہوئی ہے اس معاملے کے اندر۔ اس جو شخص ہے جس نے متنازع ترین الیکشن کیا اور سیاہ ایک کالک ملی ہے، اس نے اپنے چہرے کو داغدار کیا ہے، اب اس کو اس عہدے پہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ بوجھ ہے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ، ٹیکس پیئر کے پیسے کے ٹکڑوں پہ پل کے جس طرح اس نے پاکستانی قوم کے ساتھ جو ہے وہ گھنونا مذاق کیا ہے، ایسے لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے۔ اگر یہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہوتی تو اس پر آرٹیکل 6 لگتا، اور غداری کے زمرے کے اندر اس وقت یہاں اس کا ٹرائل چل رہا ہوتا یا یہ سزا یافتہ ہو چکا ہوتا۔ بہرحال الیکشن کمیشن کے 2 ممبران اور یہ چیف الیکشن کمشنر، ان کی پہلے چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اچھا، دوسری ایک چند دن پہلے ایک خبر آئی، ایک اجلاس تھا اور اس اجلاس کے اندر تمام وزرائے اعلیٰ شریک ہوتے ہیں، ایپیکس کمیٹی کا غالباً یہ اجلاس تھا، اور وہاں پہ یہ خبر آئی اور گنڈا پور صاحب نے اظہار کیا کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ خبریں آئی کہ ان کی تلخ کلامی ہوئی ہے۔ آرمی چیف بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں وزیر داخلہ ہوتے ہیں محسن نقوی اور وزرائے اعلیٰ، اور یہ پورے ملک کے جو اس وقت دہشت گردی اور جو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں وہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ، بلکہ SIFC کا یہ غالباً اجلاس تھا جس کے اندر آپ کو علم ہے کہ سرمایہ کاری کے دعوے کیے گئے کہ بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ آنے جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ اس کے اندر آج علی امین گنڈا پور نے انٹرویو دیا ہے وسیم بادامی کو، اس میں انہوں نے چونکہ انٹرویو وہ بہت کم دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی ذرائع کے حوالے سے جو خبر ہے وہ آئے، آج یہ ساری چیز کھل کے آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کس طرح کھل کر جو وہاں شہباز شریف ہیں ان کی بولتی بند کی ہے، اور وہ چونکہ 9 مئی کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے بیچنے کے لیے، اور یہ اشتعال دلاتے ہیں اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر اپنا جو فائدہ ہے بینیفیشری سارے یہ خود ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات میں وزیر اعظم سے سخت گفتگو کی ساری باتیں میں نے سامنے رکھی۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی موجودگی میں میری شہباز شریف سے تلخ کلامی ہوئی۔ شہباز شریف نے 26 نومبر قتل عام پر جب بات کی تو میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے اور آپ اوپر سے باتیں کرتے ہیں، یعنی اس وقت آپ کو علم ہے انہوں نے ایسی گفتگو کی جو باقاعدہ نشر کی گئی، اور انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ جیسے کوئی ظلم تو سارا PTI نے کر دیا ہے، جو احتجاج کرنے وہ اسلام آباد کے اندر آئے ہیں، حالانکہ گولیاں چلانا اصل ظلم تو یہ ہے، باقی تو لازمی بات ہے کہ پروٹیسٹ ایک رائٹ ہے کسی بھی جماعت کا۔ اچھا، وہ انہوں نے وہاں پہ تلخ کلامی یہ بنیادی طور پر چند دن پہلے ہوئی تھی کہ شہباز شریف نے کہا 26 نومبر قتل عام پر جب بات کی تو علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا ہے اور آپ اوپر سے باتیں کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے 9 مئی کا ذکر چھیڑا تو میں نے کہا مجھے تو آپ لوگوں نے 9 مئی سے پہلے اٹھا لیا تھا، اور مجھ سے جو بیانات دلوانا چاہتے تھے ان کا تو 9 مئی سے کیا لینا دینا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایجنڈا ہی ایسا تھا، آپ نے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا تھا، تو میں کوئی 9 مئی کیا ہوا تھا۔ جب تلخ کلامی بڑھ گئی تو پھر اسحاق ڈار جو ہے انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ محسن نقوی سے جب بھی ملتا ہوں تو پوچھتا ہوں گولی کیوں چلائی، وہ کیا جواب دیتا ہے یہ بھی ان سے پوچھا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کا PTI میں پروگرام جاری ہے یا پروگرام بڑھ گیا، یہ سوال بھی ہوا ان سے، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا گزشتہ روز آرمی چیف علی امین گنڈا پور
جو ہے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہاں پشاور کے اندر، اس کے اندر بھی علی امین گنڈا پور کی جو رائے ہے اس کو فوقیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ افغانستان معاملے پر میں نے ان کو یاد کروایا کہ ہم ایک جرگہ قائم کرتے ہیں جس میں بلوچستان اور ہمارے قومی مشران شامل ہوں گے اور ہم بات کروا لیں گے، سیز فائر بات چیت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ روس کو افغانستان نے شکست دی ہے تو پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں۔ اسی طرح امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا تو ہم نے ان کو اڈے دے دیے۔ اب اگر آپ کسی کے بچے مروانے کے لیے اڈے دو گے تو جواب میں پھول تو نہیں ملیں گے۔ آرمی چیف نے تسلیم کیا کہ اگر افغانستان کو سپر پاورز کے خلاف کامیابی ملی ہے تو پاکستان کا بڑا کردار ہے، ہاں وہ کردار بعد میں ہم بھگت رہے ہیں، فرقہ واریت کی صورت میں اور دہشت گردی کی صورت میں۔ رینجرز والا معاملہ ہم پر ڈال دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس گاڑی کا مالک کون ہے؟ علی امین گنڈا پور نے کہا کون ہے؟ وسیم بادامی نے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ انہی کی پارٹی کی ایک سینئر رہنما کا بھانجا ہے ایف آئی آر کے مطابق، اور اس نے گاڑی چڑھائی اور ہم پر ایف آئی آر کر دی گئی ہے۔ اب یہ جب اس طرح کریں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت مذاکرات کی اگلی نشست میں کمیشن کے قیام کا اعلان کر دے، ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کے قیام پر آمادگی ظاہر کر دے، یعنی آمادگی ظاہر کر دے، باقی تو ٹی او آر اور ساری چیزیں بعد میں طے ہو سکتی ہیں سارے معاملات۔ تو لہذا اس معاملے کے اندر جو نشست کل ہونے جا رہی ہے وہ اگر کمیشن بنانے کا حکومت اعلان کرتی ہے تو یہ معاملات آگے چلیں گے، اور اگر اس معاملے کے اندر حکومت جس طرح رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر اتنے ہی بوجھ ڈالیں جتنے ہمارے اختیار ہیں، تو یہ اس وقت یہ حکومت کے حالات ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یا تو جان بوجھ کر حکمت عملی کے تحت یا پھر ویسے ہی آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جو جاری ہوئے ہیں تو مریم نواز کی جو حکومت ہے اس نے وہ نہیں آگے جو ہے وہ اعجاز چودھری کو آنے دیا، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو معاملات اس وقت بھی بڑے کنفیوزڈ ہیں، لڑائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر یہ چند دنوں کے اندر چند ہفتوں میں معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو پھر شاید یہ لڑائی مزید آگے جو ہے وہ طول پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔